محفل کون و مکان کے مہر تاباں اے رسول۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، رواہ البہقی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستو بزرگوں، سلسلہ حدیث کے اعتبار سے یہ چوتھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، غور سے سماعت فرمائیں اور شروع سے آخر تک سنیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں مرنے کے بعد ملے گا وہ ایمان کی بدولت ملے گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اور ایمان کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بدولت ہمیں جنت ملے گی۔ مرنے کے وقت آسانی سے موت بھی ہوگی، پل صراط میں آسانی سے گزرنا ہوگا، حساب کتاب میں بھی تخفیف ہوگی، آسانی سے جواب بھی دے دیں گے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ایمان کی بدولت ہی آپ کو اور ہم کو اور سب مسلمانوں کو ملے گی۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے ہم سب کو ایمان بچانا ہے اور ایمان کو بنانا ہے۔ چند روز کی یہ زندگی ہے، دنیا میں رہ کر کے دنیا کے فتن و فساد میں، ناچ گانے میں اور ہر قسم کی برائیوں میں رہ کر کے زندگی گزارنے سے ہماری اور آپ کی کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلنے سے ہوگی۔ اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے، نبی نے کیا حکم فرمایا ہے، وہ سب ہمارے لیے قرآن و حدیث عام ہو چکا ہے۔ سب آدمی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ احساس کریں کہ ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزرے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے، اور ایمان اس شخص کے اندر بھی نہیں ہے جس میں ایفاء عہد نہیں ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، دو بات ہے، سنیں، سمجھیں۔ اگر ہمارے اندر، آپ کے اندر کمی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کیوں آئے ہیں؟ نبی کیوں آتے رہے؟ اس لیے کہ جب بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کے حکم کے خلاف چلتا رہا تو اللہ نے نبی کو پیدا فرماتے تھے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، نبی کا آنا بند ہو گیا ہے۔ آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کی شریعت چلے گی، ان کا حکم چلے گا۔ اللہ کا کلام قرآن اور پیارے نبی کی سنت حدیث، یہ ہمارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، حدیث کو سمجھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جو شخص کسی کو امانت دے رہا ہو یا کوئی امانت رکھ رہا ہو تو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔
بھائیو دوستو بزرگوں، بہت ہی باریک مسئلہ ہے۔ امانت کا مسئلہ بہت ہی باریک ہے۔ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز رکھنے کے لیے دیا تو بعین ہی وہی چیز اس کو لوٹانا ہے امانت۔ اور اگر اس کو خیانت کر دیا، اس کو خرچ کر دیا اور پھر جس وقت ضرورت پڑی اس کو دے تو دیا، لیکن جو چیز دیا گیا تھا وہ واپس نہ کرنا، دوسری چیز واپس کرنا، یہ خیانت ہے۔ بات ذرا مثال سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے مثال بھی آپ سمجھیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو 2000 روپیہ، 4000 روپیہ یا 10,000 روپیہ، یہ 1,00,000 روپیہ امانت رکھا کہ میرے پاس رہنا مشکل ہے، اسی لیے آپ اس کو امانت کے طور پر رکھیے، جب میری ضرورت پڑے گی میں 2-4 روز پہلے آپ سے پوچھوں گا تو آپ دے دیں گے۔ یہ امانت دیتے وقت آپ اس کو ایک پیپر میں لکھ لیتے ہیں یادداشت کے لیے۔ میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، اس امانت میں کئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو وقت متعینہ، دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز دے بعین ہی وہی لوٹانا، اور جس وقت وہ مانگے یا جس وقت کا وہ وعدہ کر رکھے اس وقت اس کو واپس کرنا، یہ امانت ہے۔ اگر اس کے مطابق آپ نے چیز کو مہیا نہیں رکھا، برقرار نہیں رکھا، اس روپے کو آپ نے خرچ کر دیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس شخص نے امانت میں خیانت کیا۔ اب سمجھیں گے تو بات اور بھی سمجھ میں آئے گی۔ امانت رکھنے کے بعد امانت دینے والے سے امانت رکھنے والا پوچھ لے، دریافت کر لے، سوال کرے کہ بھائی اس کو میں خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر امانت رکھنے والا بولتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ہاں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، تو اس میں مسئلہ آتا ہے کہ خرچ کرنے کا جب اختیار دیا جاتا ہے تو پھر وہ امانت نہیں رہتا ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ قرض ہو جاتا ہے، گویا کہ آپ نے اس سے قرض لیا۔ تو اس کے اندر 2 قسم کے مسئلے آتے ہیں۔ اگر انہوں نے خرچ کرنے کی اجازت دے دی اور آپ نے اس کو خرچ کر دیا، اور خدا نخواستہ آپ کے گھر میں چوری ہو گئی، گھر جل گیا خدا نخواستہ، تو جہاں آپ کا سامان سب ختم ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ لینے کے وقت لینے والا اس کو پورا لینے کا حق رکھتا ہے، پورے رقم اس کو دینا ہوگا اور دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اسی رقم کو اگر امانت رکھتے وقت خرچ کرنے کی تصرف کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے، نہیں آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں، جیسا میں دے رہا ہوں ویسے ہی آپ لوٹا دیں گے، تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کے یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے، گھر جل گیا یا چوری ہو گئی، جہاں آپ کا گھر، آپ کا سامان جل گیا تو ان کا روپیہ بھی جل گیا، جہاں آپ کا سامان چوری ہو گیا تو اس کا بھی سامان چوری ہو گیا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ قرض رکھنے والا یہ واجب نہیں ہے کہ اسے لوٹائے، کیونکہ وہ تصرف کا حق نہیں دیا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اسی لیے امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ بعین ہی جو رقم دے، جس سن کا دے اور جو چیز دے اسی کو بعین ہی وہی رقم وہی چیز اس کو واپس کرنا، یہ امانت ہے۔ آپ نے تصرف کر دیا، خرچ کر دیا بغیر اجازت کے تو گنہگار ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ، یہ تو عام طور سے لوگوں میں چلا ہے کہ وعدہ خلاف کرنا، یہ عام ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہے۔
اس کا ایمان نہیں ہے. مگر اتنی بات ضرور ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ کے رسول کا جاننے والا ماننے والا مسلمان ہے، لیکن آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان کچا ہے، ادھورا ہے. اللہ کے رسول اس سے بہت بیزار ہوتے تھے. لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدہ کو پورا نہ کرے اس کا ایمان بھی کچھ نہیں ہے. اس سے ڈرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارے ایمان کو سلب کر لے. دنیا کی زندگی چند روز کی ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد اصل ہماری زندگی، ہمارا وقت، اصل ہمارا گھر جنت ہے، وہاں جانے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے وعدہ جب بھی کریں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جو وعدہ کریں اسے پورا کریں. اگر پورا کرنے کی طاقت نہ ہو تو سامنے والے کو کہہ دیں کہ بھئی وعدہ تو نہیں ہے، کوشش کریں گے. تو میرے بھائی اور دوستوں، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وعدہ کرنے کے بعد پورا کرے. اور وعدہ کرنے کے بعد پورا کرنے کا بھی حد ہوتا ہے. اب اس کو آپ اگر ٹالتے اس کو بہکاتے اور اسے اپنے وقت پر نہ دے کر کے کافی وقت لمبا کر دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت بڑا گناہ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضور کی بات ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے جس کے لیے ساری دنیا بنی ہے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کے خدا ہی میں جلوہ ہی ہوتا. نہ پتھر، نہ جنگل، نہ دریا ہوتے اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے، ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کرتے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا بنی ہے، اور ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے نجات ہے اور ہماری کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو اور دوستو، بزرگوں، حدیث پوری سننے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری. اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کی ساری بات سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.